جی السلام علیکم ناظرین آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے یہ موسٹ کامن جو ڈیزیز ہے، جو مسئلہ ہے ہمارا، وہ ہے قبض کا۔ پرانی سے پرانی ضدی قبض، اس سے کیسے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو میں مختلف قسم کی خوراکیں بھی بتاؤں گا، آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ دیسی طریقے سے، ہربل طریقے سے آپ کیسے قبض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، دوسری دوائیاں لیے بغیر کیسے۔ باری باری آپ کو میں سارے بتاتا جاتا ہوں جی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو خوراک ہے اس کو بہتر کریں۔ اپنی خوراک میں ایسی خوراک کھائیں کہ جس خوراک سے آپ کو قبض کم ہوتی ہے۔ آپ کو خود پتہ ہے کچھ لوگوں کو چاولوں سے قبض ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو گوشت سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو ایسی دالوں سے ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی خوراک ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو قبض ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو نان کی وجہ سے ہوتی ہے، نان کی وجہ سے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نان میں فائن میدا ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے اس میں چونکہ فائبر نہیں ہے، گندم کا جو چھلکا ہے وہ شامل نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی خوراک میں سے ایسی اشیاء کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی نشاندہی کریں کہ کون کون سی خوراک ہے جس کی وجہ سے آپ کو قبض ہوتی ہے، تو پھر اس کے متبادل پہ چلے جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو نان سے ہوتی ہے تو آپ نان کی بجائے آپ ہول ویٹ آٹے کی یا چکی کے آٹے کی روٹی کھائیں، آپ نہ اس پہ جائیں۔ ایسے اگر آپ کو بالکل گوشت کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ گوشت کے ساتھ آپ یہ کریں، آپ کھیرے کھائیں، آپ سلاد کھائیں، آپ ایسی اشیاء لیں کہ جس سے اس میں آپ کے جسم میں فائبر کی مقدار بڑھے۔ تو آپ اس طریقے سے اپنی ڈائٹ کا شیڈول بہتر کریں، اپنی جسم پہ سٹڈی کریں، اور پھر اس کے بعد اس کا توڑ ڈھونڈیں۔ اب آگے آ جائیں، اپنی خوراک میں ایسی سبزیاں ایڈ کر لیں، ایسے پھل ایڈ کر لیں جس کی وجہ سے قبض ختم ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جو کدو فیملی ہے اور جو گھیا توری وغیرہ ہے، یہ کھائیں گے تو اس سے قبض نہیں ہوئے گی، اس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہے، اب وہ استعمال کریں۔ ٹھیک، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم آج کل کے موسم کی بات کریں تو آج کل تازہ خربوزہ بہت اچھا آیا ہوا ہے۔ آپ صبح خالی پیٹ خربوزہ کھا لیں، ایک پورا خربوزہ کھائیں، پیٹ بھر کے کھائیں، صبح ناشتہ ہی بلکہ خربوزے کا کریں، اس کے بعد 2 گھنٹے اور کچھ نہ کھائیں، بعد میں آپ لنچ کر لیں، تھوڑا گیپ دے دیں تو، لیکن خربوزے کے ساتھ دودھ وغیرہ نہ پئیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قبض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ پپیتا کھا لیں، آج کل بڑا اچھا آیا ہوا ہے۔ آگے جا کے مئی میں تربوز آ جائے گا، اپریل کے اینڈ پہ تربوز آنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، مئی میں وافر تربوز آ جائے گا، تربوز کھائیں، تربوز بہت اچھا ہے، تربوز بھی قبض ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آلو بخارا آ جائے گا، بہت اچھا، آلو بخارا اپنی ڈیلی ڈائٹ میں شامل کر لیں۔ آپ خوبانی اچھی آ جائے گی، خوبانی آپ کی اچھی چلے گی، اگست تک آپ کی خوبانی چل جائے گی، اس وقت تک آڑو آ جائیں گے، آڑو بہت اچھے ہیں، خوبانی بہت اچھی ہے، یہ قبض نہیں ہونے دیتی ہے۔ تو آپ اپنی روزانہ خوراک میں یہ چیزیں شامل کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ امرود کھائیں، امرود آپ کو تقریباً سارا سال اویلیبل ہوتا ہے۔ گرمیوں کے امرود میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کیڑا ہے، امرود آپ کو تقریباً سارا سال میسر ہوتا ہے، امرود کھائیں، یہ قبض کے لیے اچھا ہے۔ اچھا، اس میں جو کچا امرود ہے وہ قبض کے لیے اچھا نہیں ہے، تو آپ پکا ہوا امرود کھائیں۔ پھر اور اس کی بھی ڈوز آپ نے خود سیٹ کرنی ہے۔ اس کے ساتھ جو سٹرس فروٹس ہیں جیسے کنو ہے، مالٹا ہے، موسمی ہے، فروٹر ہے، آپ یہ بھی کھائیں۔ موسم کی مناسبت سے جس موسم میں جو پھل فائبر والا دستیاب ہے آپ وہ اپنی غذا میں ضرور شامل کریں۔ اب جو لوگ پھل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے سستے پھل بھی ہیں، جیسے امرود سستا ہے، ٹھیک، یا آپ ایسی سبزیوں پہ چل جائیں، جیسے آپ کو میں نے مختلف سبزیاں بتائیں، تو آپ اس طرح کی سبزیوں اور پھلوں کا انتخاب کریں تو انشاءاللہ آپ قبض سے نجات پا لیں گے۔ اچھا، پھر آپ یہ کر سکتے ہیں ایسے موسم میں جب آپ کو تازے پھلوں میں جب یہ نہیں مل رہی ہے ڈائٹ والی فائبر والی غذائیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انجیر صبح لے سکتے ہیں، رات کو انجیر کو بھگو دیں پانی میں 5 دانے 7 دانے حد، اور جو شوگر کے پیشنٹ ہے وہ کیا کریں کہ صبح اس کا جو پانی ہے
اس میں ساری مٹھاس آ گئی ہے، اس پانی کو پھینک دیں، اس کو پودوں کو دے دیں پانی کو، اس کو پھر بھی پانی میں نتھاڑ لیں، نتھاڑنے کے بعد اب اس میں رہی صحیح مٹھاس بھی چلی جائے گی، اب وہ تقریباً پھیکی کے قریب ہو جائے گی، اب وہ کھا لیں، آپ کو فائبر سارے مل جائیں گے، افادیت ساری مل جائے گی، لیکن آپ کو نقصان نہیں دے گی وہ. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خشک خوبانی کھا سکتے ہیں، خشک آلو بخارا لے کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو بھی پی لیں، اور اس کو وہ پھولا ہوگا اس کو کھا لیں، 5 دانے کر لیں، ایسے 3 دانے کر لیں اپنی، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنے سے فرق پڑ گیا ہے. آپ اتنی خوراک رکھیں، بہت زیادہ پہ نہ جائیں، اور دیکھیں کہ یہ میری ڈوز اتنی ٹھیک ہے، اس کا تعین کریں کہ اتنے سے میرا کام ٹھیک ہو رہا ہے، مجھے اسٹول ٹھیک پاس ہو رہا ہے، تو آپ اس پہ چلے جائیں. پھر آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں، آپ اسبگول کا چھلکا لے سکتے ہیں، آپ وہ پانی میں بھگوئیں، پانی میں مکس کریں اور پی جائیں. نہیں آپ سے وہ پیا جاتا تو وہ چمچ سے پی لیں، اوپر سے پانی پی لیں، لیکن وہ اس کو ایڈوائزیبل نہیں ہے کہ آپ چمچ لے لیں. وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کیا کریں کہ اس کے اندر بادام روغن مکس کر لیں، اچھا بادام روغن لیں، وہ مکس کریں، اس میں 2 چمچ اسبگول کا چھلکا لے لیں، اس کے اندر تھوڑا سا 1 چمچ یا اس سے بھی کم بادام روغن کا مکس کریں، 1 چائے کا چمچ مکس کر لیں، اس کو مکس کریں، اس کا 1 چمچ منہ میں ڈالیں اور 1 گلاس پانی پی لیں، اور اس کو وہ اس طرح آپ نگل لیں سارا. تو یہ دیکھیں گے کہ یہ اندر اس کے ارد گرد غلاف سا بنا لے گا ساری خوراک کے، اور اس کو لے کے اپنے ساتھ باہر نکال دے گا، یہ اسٹول کا بلک بڑھا دے گا، اس کو نکلنے میں آسانی دے دے گا. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آپ ایسی خوراک لے سکتے ہیں کہ جو ہماری انتڑیوں میں اس کی باؤل کی موومنٹ کو تیز کرتی ہے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پری بایوٹکس کے ساشے ملتے ہیں، آپ وہ لے لیں، ٹھیک، وہ لے کے وہ پانی میں مکس کریں اور وہ 1 گلاس پی لیا کریں دن کو، کبھی کبھی ہفتے میں 2 دفعہ پی لیں، کب زیادہ ضرورت ہے تو 3 بار بھی پی لیں. تو آپ اس طرح کبھی کبھی کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ اس میں ہماری انتڑیوں میں جو بیکٹیریا، ہم جو اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں، ایسی ہم خوراکیں لیتے ہیں کہ اس خوراک کی وجہ سے ہماری انتڑیوں میں جو گٹ میں جو بیکٹیریا ہے اس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، آبادی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ فضلے کو وہ اس طرح وہ پروسیس نہیں کر سکتے ہیں اور باہر خارج نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں پری بایوٹکس جو ہے آپ اس کا ساشے پی لیا کریں، اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا. تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ تخم لنگا لے سکتے ہیں، تخم لنگا بھگو دیں، 1 چائے کا چمچ، آدھا چائے کا چمچ کافی بھگو دیں، اس کو آپ کسی شربت میں مکس کر لیں یا ویسے پانی میں مکس کریں اور پی لیں، نہ چینی لیں، چینی کو اتنی اچھی چیز نہیں ہے. اس طرح کر سکتے ہیں. چیا سیڈ آپ رات کو بھگو دیں، صبح آپ اس کو آپ لے لیں، کسی بھی شے میں ڈال کے، سیلڈ میں ڈال لیں، دہی میں ڈال لیں، آپ وہ لے لیں. اس سے آپ بیکٹیریا، آپ دہی زیادہ استعمال کریں، دہی میں جو بیکٹیریا ہے وہ ہماری گٹ کی جو بیکٹیریا ہے نا اس کی آبادی میں اضافہ کرتا ہے، آپ وہ کریں تو اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو ایسی غذاؤں کا انتخاب کریں جو آپ کی گٹ میں بیکٹیریا کو بڑھائیں، ایسی غذاؤں کا انتخاب کریں جو آپ کے جسم میں فائبر کی اماؤنٹ بڑھا دیں اور اس کو نکلنے میں باہر مدد کریں. ایسی غذاؤں سے اجتناب کریں جس کی وجہ سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے. تو آپ خود اپنا ڈائٹ چارٹ بنائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ واک کریں، بالکل بیٹھے نہ رہا کریں، تھوڑی واک کریں، واک کرنے سے بڑا فرق پڑے گا. آپ ساتھ ساتھ اپنی یہ ڈائٹ بہتر کریں، ساتھ ساتھ آپ اس کے واک کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو قبض ہے، پرانی سے پرانی ضدی سے ضدی قبض جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی. اگر فرض کیا آپ کے لیے یہ سارے ٹوٹکے، سارے کام آپ کے فیل ہو گئے ہیں، نہیں کام کر رہے ہیں یا آپ سے ہو نہیں پا رہے ہیں، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ یہ لے لیں خالص آن لائن سے شفاء الام الامراض، آپ یہ آرڈر کر دیں. ٹھیک، یہ مختلف جڑی بوٹیوں کا، مختلف ہربز کا، جس میں جانگل ریڑھ ہے، جس میں آملہ ہے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی. تو آپ شفاء الام الامراض جو ہے یہ خالص آن لائن سے آپ منگوا لیں. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کی ضرورت کے مطابق آدھے چائے کا چمچ جو ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے گرم پانی کے ساتھ آپ نے لینی ہے، اور اس کے بعد صبح آپ نے ریزلٹس دیکھنے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ نہیں کام ہوا، ریزلٹ مطلوبہ نہیں آئے ہیں، اس طرح نہیں اخراج ہوا ہے، تو آپ اس کی ڈوز اگلے دن بڑھا دیں.
आधे से पौने चम्मच पे चल जाएं, पौने से 1 चम्मच पे चल जाएं, 1 चम्मच से फिर बढ़ानी पड़े तो बढ़ा लें। तो आप वहां पे अपनी डोज, अपनी बॉडी और अपनी ज़रूरत और अपनी कब्ज़ की संगीनी की सूरत हाल के मुताबिक डोज को ऊपर नीचे करें। अगर आपको लगे कि नहीं आधे चम्मच से आधा चम्मच भी ज़्यादा हो रहा है तो उसकी मिकदार कम कर दें। तो आप 2-4 दिन में अपनी डोज खुद सेट कर लेंगे अपनी कंडीशन देख के। तो आपको इससे भी आप ये भी कुदरती है, टोटल केमिकल फ्री है, टोटल ऑर्गेनिक है, टोटल नेचुरल है। तो आप इसे इस्तेमाल कर लें। शफाउल उम्मुल अमराद, ये खालिस ऑनलाइन से आपको मिल जाएगी, बहुत फायदेमंद चीज़ है। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपनी जो पुरानी और ज़िद्दी कब्ज़ है इससे निजात हासिल करें। ये बहुत जालिम चीज़ है, 72 किस्म की बीमारियों की माँ है ये कब्ज़। इससे आपको छुटकारा हर सूरत पाना चाहिए, हर एक को इससे निजात पानी चाहिए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।